کچھ لوگ واقعی ایسے اس دنیا میں موجود ہیں جن کو اللہ ہی بس سمجھا سکتے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نہ ان کو بدل سکتے ہیں نہ ان کو سمجھا سکتے ہیں. وہ اپنی ہی سوچ پہ اٹے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں بنت تشفیق اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بے وقوف لوگوں سے کیسے بچیں. کچھ ان کی نشانیاں بتاؤں گی اور بچنے کا طریقہ بتاؤں گی. سب سے پہلے جو بے وقوف انسان ہوگا وہ مزاجاً بہت زیادہ ڈھیٹ، ضدی اور سب کو پاگل سمجھنے والا ہوگا. یعنی وہ اپنے آپ کو عقل کل اور باقی ہر دوسرے بندے کو وہ کہے گا کہ یہ تو پاگل ہے، اسے تو بات سمجھ ہی نہیں آتی. اس کو یہ لگتا ہے کہ جو وہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے اور باقی جو لوگ اس کو روک رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ سب بے وقوف اور غلط ہیں. وہ کبھی کسی کی بات کو نہیں سمجھے گا. اور دوسری اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ایک ہی غلطی کو بار بار کرے گا. یعنی کبھی بھی اپنے غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے. اچھا کسی کی بات نہیں سننی نہ سنیں، لیکن اپنے ہی عمل کو بار بار دیکھ لیں تو خود ہی کچھ سیکھ جائیں. نہیں، اپنی ہی غلطیوں کو رپیٹ کرتے رہیں گے لیکن سیکھیں گے نہیں. اور رپیٹ بھی لازمی کریں گے، چاہے وہ رویہ ہوگا، چاہے وہ کاروبار میں ہو، چاہے کسی بھی چیز میں ہو. اور ان کے اندر نقصان کا احساس بالکل بھی نہیں ہوتا. وہ چاہے کسی بھی قسم کا نقصان ہو، وہ اپنی بات اور رویے کو صحیح سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اپنی باتوں پر اڑ جانے والے ہوتے ہیں. اچھا یہ جتنے بھی بے وقوف لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت سارے کام صرف وقت گزاری کے لیے کرتے ہیں، کسی تھوڑے سے فائدے کے لیے، بظاہر جو چیز چمک رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے. لانگ ٹرم نہیں سوچیں گے کہ مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا میں نے اسی فیلڈ میں جانا ہے، کیا میں نے یہی کرنا بھی ہے یا نہیں. بس جو دور سے چمکتی ہوئی چیز ان کو نظر آئے گی یہ اس چیز کو اچھا سمجھیں گے اور بلائنڈلی فالو کرنا شروع کر دیں گے. ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یہ صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں، دوسروں کی بات کو بالکل نہیں سمجھتے. یہ خود کو سمجھاتے ہیں، خود کو ہی مانتے ہیں اور بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان یا کسی کا عمل ان کو اچھا لگ جائے تو یہ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور بہت ہی فضول لوگوں کو، فضول مشوروں کو بہت زیادہ اہمیت دیں گے. لیکن ان کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی بے عزتی برداشت کر لیتا ہے. کسی کی چاپلوسی اس لیے کرتا ہے، کسی کے پاس بار بار اسی لیے صرف جاتا ہے، چاہے وہاں اس کی عزت ہو یا نہ ہو، کہ اسے اپنا کوئی فائدہ نکلوانا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ویلیوز، عزت، رسپیکٹ اس سے اہم اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. بے وقوف انسان احساس سے بہت زیادہ عاری ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی رو رہا ہے، ان کو کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ہمدردی کر رہا ہے. کبھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. میں نے کہا نا کہ وہ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر احساس نہیں ہوتا کہ دوسروں کو وہ ہرٹ کر رہے ہیں یا کچھ بھی. ایسے لوگوں کو نہ اپنی ویکنیسز کا پتہ ہوتا ہے، نہ اپنے اسٹرینگس کا پتہ ہوتا ہے، نہ کچھ سیکھتے ہیں. اور جو ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی ہوتی ہے، اس کا ہمیشہ غلط استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں سوچتے، ادھر ادھر وقت گزاری کے لیے، وقتی فائدے کے لیے چھوٹے موٹے کام کر کے بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے، بہت زیادہ سکسیسفل نہیں ہوں گے. تو ان سے ہمیشہ ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کی صحبت میں رہیں گے تو ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ آپ کے اندر کی صلاحیتوں کو بھی چوس ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ خود ایم لیس ہوتے ہیں، مسٹیک کرنے والے ہوتے ہیں. اگر آپ کچھ کلیئر نہیں ہے تو آپ کو بھی بار بار ایک ہی چیز میں زبردستی ڈالتے رہیں گے. آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہے. بعد میں آپ سوچیں گے کہ میں نے یہ غلطی کیوں کر دی. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ان سے بچنے کا حکم دیا ہے. ایک آیت کا مفہوم ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جاہل جب ان سے بات کرے تو وہ بس سلام کہتے ہیں. یعنی ان کو بس کہنا چاہیے السلام علیکم، وعلیکم السلام. ان کو آپ جتنا بھی ہو سکے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ کیوں ایسے کر رہا ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ اس کا اپنا نقصان ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سمجھانے سے وہ تبدیل ہو جائے گا، ہم اس کو تبدیل کر لیں گے، اور بہت زیادہ ہم ایموشنلی اپنی طاقت بھی ڈالتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ واقعی ایسے اس دنیا میں موجود ہیں جن کو اللہ ہی بس سمجھا سکتے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نہ ان کو بدل سکتے ہیں نہ ان کو سمجھا سکتے ہیں. وہ اپنی ہی سوچ پہ اٹے رہتے ہیں.